بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم شروع کر رہے ہیں پارہ نمبر 21 کا پہلا حصہ۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور وہ اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے فائدے کے لیے دیتے ہیں، اور انہیں سمجھتے وہی ہیں جو علم والے ہیں۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ در حقیقت اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ اے پیغمبر، جو کتاب تمہارے پاس وحی کے ذریعے بھیجی گئی ہے اس کی تلاوت کرو اور نماز قائم کرو۔ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سب کو جانتا ہے۔ اور مسلمانوں، اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، البتہ ان میں سے جو زیادتی کریں ان کی اور بات ہے۔ اور ان سے یہ کہو کہ ہم اس کتاب پر بھی ایمان لائے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے، اور اس پر بھی جو تم پر نازل کی گئی تھی، اور ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اور اے پیغمبر، اسی طرح ہم نے تم پر کتاب نازل کی ہے، اس لیے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان بت پرستوں میں سے بھی کچھ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لا رہے ہیں، اور ہماری آیتوں کا انکار صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو کافر ہیں۔ اور تم سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ کوئی کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو باطل والے میخ نکال سکتے تھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ قرآن ایسی نشانیوں کا مجموعہ ہے جو ان لوگوں کے سینوں میں بالکل واضح ہیں جنہیں علم عطا کیا گیا ہے، اور ہماری آیتوں کا انکار صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو ظالم ہیں۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے پروردگار کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں اتاری گئیں؟ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ نشانیاں صرف اللہ کے پاس ہیں، اور میں تو ایک واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔ بھلا کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر کتاب اتاری ہے جو ان کو پڑھ کر سنائی جا رہی ہے؟ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی رحمت اور نصیحت ہے جو ماننے والے ہوں۔ کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی دینے کے لیے اللہ کافی ہے، اسے ان تمام چیزوں کا علم ہے جو آسمانوں اور زمین میں موجود ہیں۔ اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے ہیں اور اللہ کا انکار کیا ہے وہی ہیں جو سخت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور یہ لوگ تم سے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، اگر عذاب کا ایک معین وقت نہ ہوتا تو ان پر ضرور عذاب آ جاتا، اور وہ آئے گا ضرور، مگر اتنا اچانک کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ تم سے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، اور یقیناً جہنم ان کو گھیرے میں لے لے گی۔ اس دن جب عذاب ان پر اوپر سے بھی چھا جائے گا اور ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی، اور کہے گا کہ چکھو ان کاموں کا مزہ جو تم کیا کرتے تھے۔ اے میرے بندو جو ایمان لا چکے ہو، یقین جانو میری زمین بہت وسیع ہے، لہٰذا خالص میری عبادت کرو۔ ہر متنفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر ہماری ہی طرف تم سب کو واپس لایا جائے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو ہم ضرور جنت کے ایسے بالا خانوں میں آباد کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بہترین اجر ہے ان عمل کرنے والوں کا جنہوں نے صبر سے کام لیا اور جو اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور کتنے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی، اور وہی ہے جو ہر بات سنتا، ہر چیز جانتا ہے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کام پر لگایا، تو یہ ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ۔ پھر آخر یہ لوگ کہاں سے اوندھے چل پڑتے ہیں؟ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں کشادگی کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز کا مکمل علم رکھتا ہے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کون ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے زمین کے مردہ ہونے کے بعد اسے زندگی بخشی، تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ۔ کہو الحمدللہ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ عقل سے کام نہیں لیتے، اور یہ دنیوی کھیل کود کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ دار آخرت ہی اصل زندگی ہے، اگر یہ لوگ جانتے ہوتے۔ چنانچہ جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو اس طرح پکارتے ہیں کہ ان کا اعتقاد خالص اسی پر ہوتا ہے، پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو فوراً شرک کرنے لگتے ہیں۔ کر لیں یہ لوگ ناشکری اس نعمت کی جو ہم نے ان کو دی ہے، اور اڑا لیں کچھ مزے، پھر وہ وقت دور نہیں جب انہیں سب پتہ چل جائے گا۔
بھلا کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے شہر کو ایک پرامن حرم بنا دیا ہے، جبکہ ان کے ارد گرد لوگوں کا حال یہ ہے کہ انہیں اچک لیا جاتا ہے؟ کیا پھر بھی یہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں؟ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا جب اس کے پاس حق کی بات پہنچے تو وہ اسے جھٹلائے؟ کیا جہنم میں ایسے کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہوگا؟ اور جن لوگوں نے ہماری خاطر کوشش کی ہے ہم انہیں ضرور اپنے راستوں پر پہنچائیں گے، اور یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ روم، یہ سورت مکی ہے اور اس میں 60 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ الف لام میم، رومی لوگ قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے چند ہی سالوں میں۔ سارا اختیار اللہ ہی کا ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور اس دن ایمان والے اللہ کی دی ہوئی فتح سے خوش ہوں گے۔ وہ جس کو چاہتا ہے فتح دیتا ہے اور وہی صاحب اقتدار بھی ہے، بڑا مہربان بھی۔ یہ اللہ کا کیا ہوا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہ دنیوی زندگی کے صرف ظاہری رخ کو جانتے ہیں، اور آخرت کے بارے میں ان کا حال یہ ہے کہ وہ اس سے بالکل غافل ہیں۔ بھلا کیا انہوں نے اپنے دلوں میں غور نہیں کیا؟ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان پائی جانے والی چیزوں کو بغیر کسی برحق مقصد کے اور کوئی میعاد مقرر کیے بغیر پیدا نہیں کیا، اور بہت سے لوگ ہیں کہ اپنے پروردگار سے جا ملنے کے منکر ہیں۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں تاکہ وہ یہ دیکھتے کہ ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کا انجام کیسا ہوا؟ وہ طاقت میں ان سے زیادہ مضبوط تھے، اور انہوں نے زمین کو بھی جوتا تھا، اور جتنا ان لوگوں نے اسے آباد کیا ہے اس سے زیادہ انہوں نے اس کو آباد کیا تھا، اور ان کے پاس ان کے پیغمبر کھلے کھلے دلائل لے کر آئے تھے۔ چنانچہ اللہ تو ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرے، لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ پھر جن لوگوں نے برائی کی تھی ان کا انجام بھی برا ہی ہوا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ ہی مخلوق کی ابتدا کرتا ہے اور وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، پھر تم سب اس کے پاس واپس بلا لیے جاؤ گے، اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس روز مجرم لوگ نا امید ہو جائیں گے، اور انہوں نے جن کو اللہ کا شریک مان رکھا تھا ان میں سے کوئی ان کا سفارشی نہیں ہوگا، اور خود یہ لوگ اپنے مانے ہوئے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس روز لوگ مختلف قسموں میں بٹ جائیں گے۔ چنانچہ جو لوگ ایمان لائے تھے اور انہوں نے نیک عمل کیے تھے ان کو تو جنت میں ایسی خوشیاں دی جائیں گی جو ان کے چہروں سے پھوٹی پڑ رہی ہوں گی۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا تھا اور ہماری آیتوں کو اور آخرت کا سامنا کرنے کو جھٹلایا تھا تو ایسے لوگوں کو عذاب میں دھر لیا جائے گا۔ لہٰذا اللہ کی تسبیح کرو اس وقت بھی جب تمہارے پاس شام آتی ہے، اور اس وقت بھی جب تم پر صبح طلوع ہوتی ہے، اور اسی کی حمد ہوتی ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، اور سورج ڈھلنے کے وقت بھی اس کی تسبیح کرو، اور اس وقت بھی جب تم پر ظہر کا وقت آتا ہے۔ وہ جاندار کو بے جان سے نکال لاتا ہے اور بے جان کو جاندار سے نکال لاتا ہے، اور وہ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشتا ہے، اور اسی طرح تم کو قبروں سے نکال لیا جائے گا۔ اور اس کی قدرت کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تم دیکھتے ہی دیکھتے انسان بن کر زمین میں پھیلے پڑے ہو۔ اور اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان کے پاس جا کر سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت کے جذبات رکھتی ہے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں کا ایک حصہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف بھی ہے۔ یقیناً اس میں دانش مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اور اس کی نشانیوں کا ایک حصہ تمہارا رات اور دن کے وقت سونا اور اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو بات سنتے ہوں۔ اور اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے جس سے ڈر بھی لگتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے، اور آسمان سے پانی برساتا ہے جس کے ذریعے وہ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں۔ پھر جب وہ ایک پکار دے کر تمہیں زمین سے بلائے گا تو تم فوراً نکل پڑو گے، اور آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں سب اسی کی ملکیت ہیں، سب اسی کے حکم کے تابع ہیں،
اور وہی ہے جو مخلوق کی ابتدا کرتا ہے، پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ کام اس کے لیے بہت آسان ہے، اور اسی کی سب سے اونچی شان ہے، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، اور وہی ہے جو اقتدار والا بھی ہے، حکمت والا بھی۔ وہ تمہیں خود تمہارے اندر سے ایک مثال دیتا ہے۔ ہم نے جو رزق تمہیں دیا ہے، کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی اس میں تمہارا شریک ہے کہ اس رزق میں تمہارا درجہ ان کے برابر ہو، اور تم ان غلاموں سے ویسے ہی ڈرتے ہو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو؟ ہم اسی طرح دلائل ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو عقل سے کام لیں۔